لندن کے اخبار ڈیلی میل کا نمائندہ مسٹر رالف 27 اگست 1947 کے اخبار میں لکھتا ہے کہ ہجرت کے دوران ایک قافلے پر مسلح سکھوں کے ایک جتھے نے حملہ کر دیا۔ ایک خاتون اپنے 5-6 ماہ کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ ایک درندہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے اس بچے کو چھینتا ہے، یوں ہوا کے اندر اچھالتا ہے اور پھر اپنی کرپان جو ہے وہ یوں اس کے نیچے کرتا ہے اور بچہ اس کے اوپر آ کے جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، وہ ترازو ہو جاتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے، اس ظالم درندے کے چہرے اور کپڑوں کے اوپر ٹپ ٹپ کر کے گرتا ہے اور وہ اس بچے کو یوں ہی اٹھائے ہوئے اس ماں کی طرف لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے، لو یہ ہے تمہارا پاکستان۔ تو وہ پاکستان ہے جس کا میں نے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، ورنہ اس طرح کے لاکھوں واقعات آپ کو تاریخ کے صفحات پہ بکھرے ہوئے ملیں گے کہ یہ پاکستان جس کا آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، یہ پاکستان جس کے لیے آج ہم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے پیچھے لاکھوں قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے اندر معصوم بچوں نے، اس کے اندر عصمت مآب خواتین نے، اس کے اندر جوانوں نے، بچوں نے اپنا خون دیا ہے، تب کہیں جا کر یہ آزاد وطن، یہ آزاد مٹی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ دوستو، آج یہ جو آزادی ہم نے جو ہے وہ سلنسر نکال کر خوشیاں منانے تک محدود کر لی، آج یہ آزادی جس کو آج ہم نے باجا بجا کر سیلیبریٹ کر لیا، آج یہ آزادی جس کے لیے ہم نے کوئی تقریب منعقد کی اور وہاں پہ چند باتیں کر لیں، لیکن آج ہمارے بڑوں نے، آج اس قوم نے اپنے بچوں کو اس تاریخ کے المناک واقعے سے متعارف ہی نہیں کروایا، ان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ جو آزادی آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ جو آزادی آج ہم منا رہے ہیں، اس آزادی کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں، اس آزادی کے پیچھے عصمت مآب خواتین کی عفتیں تار تار ہوئی ہیں، تب کہیں جا کر ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ تو آج ہر قوم آزادی مناتی ہے، جب بھی اس کی آزادی کا دن آتا ہے وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو مناتے ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ جو آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب عہد کریں، ہم سب اپنی تاریخ پر، گزری ہوئی تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ یہ ہمیں مملکت، یہ مٹی ہمیں، یہ دھرتی ہمیں کس طرح جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اور پھر عہد کریں کہ ہم اس دھرتی کے تقدس کے لیے ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنا کردار ادا کریں گے، ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنا حصہ اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی میں ڈالیں گے۔ لیکن آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم جہاں کہیں بھی ہیں، آج جہاں کہیں بھی کوئی جس حیثیت میں بھی کام کر رہا ہے وہ یہ عہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، مزدور ہے تو مزدوری کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ ایک فروٹ والا اگر ریہڑی پہ فروٹ بیچ رہا ہے، اس وقت تک وہ کہتا ہے میرا کام چلتا ہی نہیں جب تک میں گندے فروٹ جو ہے وہ کسی کے لفافے میں شامل نہ کر دوں۔ اگر ہم دفتروں میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ دفتروں میں رشوت ستانی ہو رہی ہے، اور کبھی اس کو کمیشن کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی اس کو بھتے کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی اس کو اپنا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب بھی آزادی کا دن آتا ہے تو بس نعرے لگاتے ہیں اور جو ہے خوشیاں مناتے ہیں اور یہ دن گزر جاتا ہے، لیکن ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے کالجوں میں نظر دوڑائیں تو وہاں سب کچھ ہے سوائے تعلیم کے، سوائے تربیت کے۔ اگر ہم ہسپتالوں میں چلے جائیں تو وہاں سب کچھ ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تمام سہولتیں ہیں، لیکن جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک حادثے کا شکار ہوا جس سے کچھ رگڑیں آ گئیں۔ میں پاکستان کے ایک بہترین
ہاسپٹل جسے کمپلیکس کہتے ہیں یا جسے پمز کہا جاتا ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے پرچی کٹوائی کہ میں اینٹی ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوا لوں، اور جب میں پرچی کٹوا کے ایک کمرے میں گیا اور ان سے کہا کہ جی مجھے انجیکشن لگا دیں، وہ کہتے ہیں آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں۔ پھر میں اس کمرے میں گیا، کہتے ہیں فلاں کمرے میں چلے جائیں۔ پھر میں اس کمرے میں گیا، پھر کہا فلاں کمرے میں 2B میں چلے جائیں۔ میں وہاں گیا، وہاں دیکھا میں نے ہمارے مستقبل کے مسیحا، ہمارے مستقبل کے ڈاکٹر، 4-5 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میل اور فیمیل، وہ اپنی قربتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اے سی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں نے جب ان کو کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ انجیکشن لگا دیں، تو کہنے لگے کہ نہیں اس روم میں نہیں، اس روم میں۔ تو میں نے کہا بھائی میں وہاں پھر رہا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ کوئی بتائیں کہ کیا کریں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، جو لہجہ اختیار کیا کہ جناب آپ اپنی آواز کو دھیما کریں، آپ کہاں سے آگے ہمارے جو ہے وہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، تو یقین کریں وہ کسی بھی ایک شریف انسان کا کلیجہ پھاڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ میں وہاں سے نکلا اور وہاں سے نکل کے میں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے وہاں سے اینٹی ٹیٹنس کا انجیکشن لگوایا، اور مریضوں کی حالت وہاں پہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ یقین کریں کہ جب میں ایسے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ مریض جو ہے اسٹریچر پہ پڑے ہوئے تھے اور ان کا برا حشر تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی جو ہے دیکھنے والا نہیں تھا، آہ بکار تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے، اپنا کردار جو ہے وہ نہیں نبھا رہے۔ تو جب ہم اپنا کردار اور اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو پھر اس مملکت کو ہم کیسے عروج دیں گے؟ آج جو ہماری یہ مملکت دنیا کے اندر کمزور ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر بھی ہماری آج جو معیشت کا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے اندر بسنے والے لوگ خوشیاں تو مناتے ہیں، اس کے اندر بسنے والے ہم سب جو ہے وہ لوگ نعرے تو لگاتے ہیں، اس کے اندر بسنے والے، رہنے والے، اس دھرتی کا کھانے والے اس کے لیے جو ہے وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم اپنا حصہ اس کے لیے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم اپنا حصہ اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے نہیں ادا کریں گے تو یقین کریں پھر یہ ملک جو ہے وہ دنیا کی جو ہے ہم جتنی بھی اس کے لیے جو ہے وہ باجے بجا لیں، جتنے بھی نعرے لگا لیں، پھر دنیا کے اندر عزت اور وقار حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو مجھے اپنے فرض کو اور آپ کو اپنے فرض کو پہچاننا ہوگا۔ جب ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے تو یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا۔ مجھے ڈاکٹر محمود الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں،